الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ آج کل جو واقعہ پیش ہے اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے، کوئی بات لے کر آتا ہے، اللہ نے مومنوں کو بتایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی تصدیق کر لینی ہے۔ کوئی بھی بندہ خبر لے کر آتا ہے، کوئی بات لے کر آتا ہے کہ فلاں قبیلے نے یہ کہہ دیا، فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، پہلے تصدیق کرو۔ یہ حالیہ دنوں میں کراچی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں ایک جو ہے بینک میں مینیجر، اس کو جو ہے مار دیا گیا اور نام یہ دیا گیا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اس پر پہلی بات تو عرض میں یہ کروں گا کہ پہلا قصور حکومت کا ہے۔ وہ کیسے؟ آج سے پہلے جو توہین رسالت کرنے والے، ان کو اگر سزا دی جاتی، عوام مطمئن ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو مطمئن کرنا کہ ہاں ہمارے ادارے اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہمارے ادارے اس کو سزا دیں گے، اور یہ خود فیصلہ کرنے کی جرت ان کی ختم ہو جائے۔ خود فیصلہ کرنے والا جو کام ہے، خود فیصلہ جو کرتے ہیں، یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ہوگا کہ یہ خود جو ہے وہ ان کو یہ خود جو ہے وہ فیصلہ کرے، اس کو سزا دلوائے، تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، ہم نے گورنمنٹ کے پاس جانا ہے، ہم نے جو ہے اس کو عدالت میں لے کر جانا ہے۔ دوسری بات، اب جس بندے کو علم ہی نہیں ہے توہین رسالت ہے کیا، اب وہ اپنے مسلک کی بنا پر یا اپنی سوچ کی بنا پر اس نے ایسی بات کر دی کہ اس نے جی توہین رسالت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور کچھ ہی دنوں پہلے اس کی ڈی پی سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ ایک قبیلے کا واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا اس کے پاس قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس کی قبیلے والوں کے ساتھ رنجش چلتی تھی۔ جو وہ گیا ہے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آنا ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آئے، اس کو شک پڑ گیا کہ مجھے مار دیں گے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے یہ بھاگا واپس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا کہ وہ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لشکر کو ترتیب دے دیا کہ ان پر حملہ کریں گے ہم۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بندہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا ہے، پیچھے مڑ گیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور جو یہ مال ہے یہ زکوٰۃ کا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ادھر لشکر تیار ہے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور وہ آگے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں نازل کر دی، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، میرے نبی اگر کوئی بندہ، کوئی فاسق تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کر دو، کسی بندے پر حملہ کر دو اور بعد میں تم پچھتاؤ اس بات کو کہ میں نے غلط کر دیا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے معاملے کی تصدیق کرنی ہے، اور دوسرا ہمیں روکا گیا ہے کہ خود فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ حاکم وقت کرے گا، یہ واضح قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، لیکن عوام سے درخواست یہ ہے کہ اپنی کچہری نہ کھولیں، اپنی عدالت نہ لگائیں، گورنمنٹ کے سامنے عدالت میں وہ کیس کرے تاکہ اس کو سزا ملے۔ بالکل، یہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی ان کو اونچائی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ 21 دن والی جو پڑھائی ہے وہ کر چکی ہیں، تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں، تو ابھی ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان پر اثر ختم ہو چکا ہے یا ابھی ہے، اور اس خواب کی تعبیر؟ اگر یہ خواب بار بار آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اثر ہے، پڑھائی جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جادو رکاوٹ ناکام کرنے کے جادو کا جو مریض ہوتا ہے اس کو یہ خواب آتے ہیں، تو پڑھائی جاری رکھیں، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ رقیہ دن سنتے رہیں۔ جادو جنات کی پڑھائی 2 من سے کر رہی ہوں، پھر بھی رات کو سوتے ہوئے وزن پڑتا ہے، رات کے اذکار بھی کرتی ہوں۔ رات کو سونے کے اذکار باوضو ہو کر سوئیں، رات کو 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہر بار اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ یہ وزن پڑنا ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ناظر احمد بھائی کا سوال ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ تھا کہ آپ کی بتائی ہوئی پڑھائی سے کافی اثر ہوا ہے، کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 عورتیں ہیں جو اچانک سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ جاگ جاتے ہیں،
اور لیفٹ جو سائڈ کی جو ٹانگ ہے بازو ہے اس میں کافی جلن محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے گا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے، پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ، اثر ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں؟ بھائی آپ کو جب خواب آنا بند ہو جائیں، ڈرونے خواب آنا بند ہو جائیں، سانپ، کتے، چھپکلیاں، اونچائی سے گرنا، یہ چیزیں بند ہو جائیں اور آپ کی طبیعت میں سکون محسوس کرنے لگیں، پڑھائی کرتے ہوئے سکون محسوس کرنے لگیں، تو یہ علامت ہے کہ آپ پر جادو ختم ہو چکا ہے۔ خواب میں پاک پانی زمین پہ بہہ رہا ہے اور اس میں چل کر یہ اسکول جا رہی ہیں، اور چمبیلی کا جو پھول ہے اس کا درخت وہ بھی لگا ہوا ہے۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ علم میں برکت کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ خواب کے اندر ایک بلی دیکھی ہے جو ان کے کمرے میں ہے، یہ وہاں سے بھاگتی ہیں لیکن بھگانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ جا نہیں رہی۔ حاسد عورت کی علامت ہے، ایک تو خواب کا اثر ظاہر کر دے، دوسرا دعا پڑھا کریں اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جو مریض ہیں ان کے حوالے سے دعا کی اپیل ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، آپ اذکار جاری رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ ہم نے پروپر پروگرام کیا تھا، وہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، کلونجی ہے، زیتون کا تیل ہے، شہد ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں، صبح شام کے اذکار کرتے رہیں، صبح شام کے اذکار کرنے کے بعد بے خوف ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ سمیع اللہ بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں خود کو امامت کرتے دیکھا ہے سعودی عرب کی کسی مسجد میں، اور ان کی نماز اور قرات کو سن کر سارے سبحان اللہ بلند آواز میں بولتے ہیں، ایک ماہ سے یہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ خواب بتایا انہوں نے؟ جی جی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا انشاءاللہ، کامیابی کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کوئی بڑا کام لے گا انشاءاللہ۔ خواب میں اپنی بہن کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتے دیکھنا، حالانکہ جس سے منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس کا کیا مطلب ہے خواب کا؟ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، شادی جو ہے وہ حلال رشتہ ہے، یہ برا خواب نہیں ہے، اچھا خواب ہے، اللہ آپ کے حق میں بھی آپ کی بہن کے حق میں بھی بہتری والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دور بیٹھے شوہر کا وظیفہ کر رہی ہوں 3 ماہ سے، لیکن جو بات ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، طلاق تک بات آ گئی ہے۔ تہجد شروع کر دیں، کثرت استغفار شروع کر دیں، تہجد کے وقت سورہ فلق ناس جو ہے وہ 41 مرتبہ پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ تہجد کے وقت شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ محمد محمد بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب میں نے خواب میں اپنی بابی کے ہاتھ چھپکلی دیکھا ہے جس سے وہ مجھے اور میری امی اور میری بہن کو ڈرا رہے ہیں۔ ہاں، یہ حاسد عورت کا علامت بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مریض کی کیفیت اور کچھ اور سوالات کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حسد کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے۔ دونوں کے لیے آپ حفاظتی پڑھائی کریں اور اس کا اثر ظاہر کر دیں، صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے، جادو ہو، حسد ہو، اس سے محفوظ کر لے گا۔ آنکھوں کے گرد کافی ڈارک سرکل بن چکے ہیں، جلن، چہرے میں سرکل وغیرہ بنا ہے، یہ کافی معاملہ ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ، پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ عمل 7 دن کریں۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے، تلاوت سنتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ ہاں، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے جب کسی پر روحانی مسئلہ ہو، جادو جنات کا مسئلہ ہو یا ویسے شیطانی اثر ہو، تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ مختلف دعائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معاذ بھائی کا سوال ہے کہ 3 دن کا بچہ ہے، بہت روتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا، برائے مہربانی کا وظیفہ بتا دیں۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پڑھے انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں 2 شکلوں والا ایک سانپ دیکھا ہے، ایک کا رنگ گرین ہے اور دوسرے کا رنگ سفید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے، جو آپ کے حاسد ہیں یا جادو کرنے والے، وہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی کی برکت سے وہ کمزور ہو گئے، متی ہو گئے، وہ انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ دشمن اور جادوگر سے تنگ والا وظیفہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ جب تک معاملات بہتر نہ ہوں۔ ایک بہن کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے بچوں پر سایہ ہے اور یہ درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کیا کریں، جس بہن کو یہ نظر آ رہا ہے وہ درود شریف کی کثرت کیا کریں۔
کہ میرے انکل کو 1 سال سے بہت زیادہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، کامیاب بزنس مین تھے لیکن ابھی معاملات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، تو ابھی کوئی بھی کام جو ہے ان کا صحیح نہیں چل رہا، یہ کیا جادو کی وجہ ہو سکتی ہے؟ اس طرح بظاہر یہ کیفیات دیکھ کے جادو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جادو کا مسئلہ ہوگا، جنات کا مسئلہ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اس میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ سے علاج کروا رہے ہیں، کافی فرق پڑا ہے، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ مردہ چھپکلیاں اور سانپ اور بڑی چونٹیوں کو قید کیا ہوا ہے، جادو کی وجہ سے چہرے پر داغ ہیں، دانے بھی ہیں۔ مردہ چھپکلی اور مردہ سانپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کا مسئلہ کافی حد تک بہتر کر دیا ہے۔ پڑھائی جاری رکھیں، الحمدللہ کافی حد تک معاملات بہتر ہو چکے ہیں، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ مزید جو ہے معاملات بہتر کر دیں گے۔ اگر دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو کیا کریں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ علم نشرہ اور سورہ فلق ناس اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ بیگ بھائی کا سوال ہے کہ بہت جگہ سے دم کروایا ہے مگر وقتی آرام ہے آتا ہے، بچوں کو جاگتے ہوئے کچھ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتے اور ڈرتے ہیں۔ اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ کھانے پینے والی چیزوں پر بھی دم کریں اور ویسے بچوں کو دم کریں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین یضرون۔ یہ دعا پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ صحابہ فرماتے جب بھی کوئی بچہ ہمارا کچھ پڑھنے کے قابل ہوتا ہم سب سے پہلے اسے یہ دعا یاد کرواتے، تو یہ دعائیں پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ بالکل ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر بچے یاد کر سکتے ہیں تو یہ یاد کروائیں۔ علی احمد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں اور خواب بھی بہت زیادہ برے آتے ہیں، حقیقت میں بھی ڈرتی ہیں، کپڑے بھی کافی ان کے کٹتے ہیں، کافی زیادہ ان کے مسئلہ ہے، طبیعت بھی خراب ہے لیکن ٹیسٹ ساری کلیئر آتے ہیں، ایک دفعہ سورہ منزل بھی ان سے گرنے لگی لیکن بچ گئی، تو کچھ حل بتائیں۔ دیکھیں ممکن ہے کہ جادو کا مسئلہ ہو، پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ کرنی شروع کریں، اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گی۔ یہ بچی خود بھی کرے اور اس کی والدہ یا گھر میں کوئی اور بھی ہے وہ بھی کرے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، صبح شام پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہے بہتر ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ امی سے کافی بدتمیزی کرتے ہیں، بہت لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی دوست نے اس پر جادو کیا ہے۔ دیکھیں اس طرح صرف اس چیز کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جادو کیا ہے، کیونکہ نافرمان اولاد یہ صرف جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ انبیاء کے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ نافرمان ہے، نہیں مان رہا، دین کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، نہیں مان رہا، تو اب یہ کہیں گے کہ جادو نہیں، تو کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے پڑھائی میں بتا دیتا ہوں، وہ کریں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھیں اور 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، 7 مرتبہ آخری 3 کل پانی پر دم کر کے اس کے دیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ میں شوہر کے لیے پڑھائی کر رہی ہوں جو آپ سے لی ہوئی ہے، میں نے خواب میں گلاب کا پھول اور ہیرے کی انگوٹھی دیکھی ہے اور میری بہن بولتی ہے کہ یہ سچ میں تمہاری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا خواب ہے، یہ اولاد کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ والدین کی طرف سے دی گئی خواب کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا ہے جو والدین دے رہے ہیں۔ والدین حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ یہ نہیں لکھا۔ اگر والدین حیات ہیں تو بھی فائدہ ہے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کے لیے فائدہ ہی ہے۔ آنکھوں کی نظر کافی زیادہ کمزور ہے، آنکھوں کے سامنے مطلب کافی جس طرح اندھیرا وغیرہ آ جانا، اس طرح کے مسئلے ہیں، نظر کمزور ہے آنکھوں کی۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی عرق گلاب پہ، صبح شام پانی تیل پر اور عرق گلاب پر پڑھ لیں، پانی پئیں، تیل لگائیں اور عرق گلاب کا جو ہے وہ استعمال کریں، آنکھوں میں 3 ڈراپ ڈالا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کا۔ عمیر فیصل بھائی کا سوال ہے کہ آپ سے ایک ماہ پہلے یا تقریباً 3 ہفتے پہلے پڑھائی لی تھی، اس سے کافی فرق پڑا ہے لیکن ابھی پھر سے مسئلہ جو ہے نا وہ 2 ہفتے سے بگڑتا جا رہا ہے اور پچھلی والی حالت میں آتا جا رہا ہے،
تو کیا جو بار بار جادو کرنے والی جو پڑھائی ہے کیا ہمیں وہ کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، اگر آپ کا جادو کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا تو آپ کو جو پڑھائی بتائی گئی ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو دوبارہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مکمل طور پر اگر پہلے جادو ختم ہو جائے اور آپ حفاظتی پڑھائی کرتے ہوں تو دوبارہ جادو نہیں ہو سکتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، ادھر سے ادھر دنیا ہو سکتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بتائی ہے، فرمایا جو پڑھنے والا محفوظ ہے تو آپ وہ پڑھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہی پڑھائی جاری رکھیں، رقیہ دم سنتے رہیں، انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائیں گے آپ۔ بنگلہ دیش سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ کافی زیادہ مسئلے ہیں، خواب میں ہمیشہ کچھ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چور گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کافی معاملات جادو ہے جنات کے ذریعے سے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھنی ہے 7 مرتبہ صبح شام، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح شام، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ صبح شام، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام۔ یہ پڑھائی کرنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ صبح شام ایک مرتبہ سننا شروع کر دیں، یہ 1 ماہ کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ علی احمد بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لڑکی کی والدہ نے ان پر جادو کروایا اور جس کی وجہ سے یہ مینٹلی طور پر اسٹیبل نہیں ہے، پاگل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بالکل آسان علاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابی نے کیا ہے، بالکل زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ کے اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو انہیں پڑھانے کی کوشش کریں بار بار، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ رقیہ دم بھی سنا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے خواب کے اندر چھپکلی، سانپ اور گندگی اور کسی عورت کو کچھ کھلاتے ہوئے دیکھتی ہوں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے، الٹیاں بھی کافی آتی ہیں۔ جادو کا مسئلہ ہے، ممکن ہے کھلایا پلایا گیا جادو ہو۔ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سننا شروع کریں۔ میں نے بہت لوگوں سے عمل کروایا ہے، سب نے پیسے کھائے ہیں لیکن حل نہیں کیا۔ مجھ پر بندش کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو کچھ حل بتائیں۔ بہن کا سوال ہے؟ نہیں، ان کا اپنا بھائی کا۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے، ہم یہی سمجھا رہے ہیں، ہمارا جتنا بھی کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھیں، کیوں بھاگ رہے ہیں کسی کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علاج بتایا ہے، سیکھے کرنا، اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اپنے اندر روحانی قوت پیدا کریں، وہ ذکر کریں جس سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، جادو، جنات، جو بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام۔ یہ صبح شام کی پڑھائی پانی پر دم کر کے پیا کرنی ہے، اور سارا دن میں 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے معاملات بہتر ہوتے اور جادو جنات کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا ختم ہو جائے گا۔ رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ شروع کر دیں، 1 ماہ کر لیں، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں انشاءاللہ جادو کا مسئلہ آپ کو نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا فضل۔ حورین زرین بہن آپ کے سوال کا جواب دے چکے ہیں قاری صاحب، آپ کی جو خواب کی تعبیر تھی وہ قاری صاحب نے بتا دی ہے۔ ویسے ہی بھائی آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ جو مدت ختم ہونے والے جادو کا جو وظیفہ تھا، کیا وہ 21 بار پڑھ سکتے ہیں جو پڑھائی اس میں بتائی آپ نے؟ جی کر سکتے ہیں، جتنی تعداد بتائی اگر وہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، 21 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر وقت بہت بیمار رہتی ہوں، ہر وقت بوجھ محسوس کرتا ہوں جسم پر بھی، اور جسم درد بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بیماری کے لیے کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ حسن المسلم میں آپ کو ایک دعا ملے گی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، کسی کو موت نہ آنی ہو اس بیماری میں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی بیماری اس سے شفا دے دیں گے۔ تو 7 مرتبہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے صبح شام، ساتھ میں سورہ فاتحہ اور آخری 3 کل ملا لے جائیں۔ ہر طرح کی بیماری پانی اور تیل پر دم کر لیں، پانی پی لیں، تیل لگا کر نہا لیں، ہر طرح کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ میری بہنوں کی جاب نہیں ہو رہی، استخارہ کر دیجئے کہ کہیں بندش تو نہیں ہے۔ دیکھیں استخارہ اس طرح نہیں ہوتا، استخارے کا معنی کیا ہے یہ بات سمجھیے۔ ہم دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کسی بات کا۔ بھائی اس کا معنی سمجھیے، استخارے کا مطلب کیا ہے۔
استخارہ اور چیز ہے، چیک کرنا جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں یہ اور چیز ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں فلاں کام، فلاں کاروبار، فلاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، اگر بہتر ہے تو مجھے اس کی طرف چلا دے، اور اگر نہیں بہتر تو مجھے اس سے موڑ لے۔ اب یہ استخارہ کر کے آپ فارغ ہیں، آپ اللہ کے ذمے ہیں، اب آپ وہ نفع نقصان اللہ کے ذمے، اللہ نے خود آپ کو موڑنا ہے ادھر سے، یا آپ کو وہ کام میں آسانی کرنی ہے۔ اس لیے استخارہ یہ ہے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ پر جادو ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس پر ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے کہ خود کو کیسے چیک کریں۔ ہر بندہ خود کو چیک کر سکتا ہے اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں، ہر بندہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ ہاں اگر خواب ڈراؤنے آتے ہیں، بیل بینسونٹ سانپ کتے چھپکلی یا برڈن پڑتا ہے سوتے ہوئے تو جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، نارمل خواب آتے ہیں یا خواب نہیں آتے، تو ممکن ہے کہ جادو کا مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، کوئی بھی مسئلہ رکاوٹ والا یا جادو والا آپ محسوس کرتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ آپ صبح و شام شروع کر دیں، پانی پر دم کر کے، بہنیں بھی پئیں، آپ بھی پئیں، اور سارا دن میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ یہ شروع کر دیں، ایک ماہ میں آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ ہرے رنگ کا سانپ ہے جو اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی جوتے کے ڈبے میں بیٹھ جاتا ہے، مگر ان کی پکڑ میں نہیں آتا۔ ہاں، یہ آپ کا دشمن متی ہو گیا، جو آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھاگ رہا ہے، متی ہو گیا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ یہ پڑھتے رہیں، وہ اللہ کے فضل سے اپنی جان چھڑوا رہا ہے اب کہ میری جان چھوڑیں، آپ مجھے کچھ نہ کہیں، آپ کا علاج تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے قرآن کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھائی جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دشمن ہے وہ جو ہے وہ لوٹے گا۔ خواب میں سفید رنگ کے کتے نے کاٹ لیا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اب خواب میں یہ محسوس ہوتا ہے یا سوئے جب اٹھے ہیں تب بھی محسوس ہوتا ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے سے، جن مریضوں پر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے فوراً اس کا علاج کیا جائے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری 2 کل 33 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ پانی تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگا کر وہاں پورے جسم پر تیل لگا کر نہانا ہے، 7 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ جو جادو کا اثر ہوگا وہ جسم میں سے نکل جائے گا۔ عموماً اس طرح کے جادو کے بعد مریض کسی نہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تجربے میں گزری ہے کہ بہت سارے مریضوں کو ایسا خواب آیا اور اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی بیماری نے ان پر اٹیک کر دیا۔ تو یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ جادو وہ کلیئر ہو جائے گا آپ پر سے، اور ساتھ میں رقیہ دم سنیں۔ پانی دے بیٹا۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے، جسم پر نشان بھی پڑتے ہیں، کچھ حل بتائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر، تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے۔ سونے سے پہلے یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس عمل کے ذریعے ہم نے بہت سارے عاشق جن کے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی حفاظت کو مضبوط کر لینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کی حفاظت اللہ کے فضل سے، ذکر کے ذریعے سے ہو جائے گی تو آپ کو کوئی بھی جن شیطان پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جی کل کا حصہ بیٹھیں گے، ہفتہ توار کا حصہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ آپ کی بتائی گئی پڑھائی کر رہی ہوں تقریباً اب جو دم وغیرہ سنتی ہوں تو اس کے بعد پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور دل وغیرہ گھبرانا، یہ والے معاملات ہوتے ہیں۔ بہت اچھی یہ علامات ہیں، یہ جادو کے ختم ہونے کی علامات ہیں۔ جب جادو کا اثر آپ کے جسم میں سے ختم ہوتا ہے تو اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ پڑھائی آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کچھ دن ہوگا، اللہ کے فضل سے مکمل جب جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ کیفیت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ کامیابی کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے 100 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ اس کے ساتھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے، فاطر السماوات والارض سے لے کر آخر تک 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں کامیابی دیں گے۔ مفتی صاحب، میرا نام ایک بہن کا سوال ہے کہ کافی بیمار رہتی ہوں، میرا حساب کر کے بتا دیں مسئلہ کیا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے جو تھے وہ مس کیریج ہو گئے تھے، تو کیا معاملہ ہے، پلیز بتا دیں۔ دیکھیں ایسے حساب نہیں ہوتا، ایسے چیک نہیں ہوتا، یا تو کچھ علامات ہیں
وہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ خود چیک کریں آپ پر مسئلہ ہے یا نہیں، اور اگر مسئلہ ہے تو اس کا علاج خود ہم نے سارا ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ نام سے حساب نہیں ہوتا، نام سے چیک نہیں ہوتا۔ یہ جو نام سے چیک کرنے والے ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ نام سے حساب نہیں ہوتا۔ علامات مریض سے پوچھی جاتی ہیں، ہم بھی علامات پوچھتے ہیں۔ علامات مریض میں جادو جنات کی ہوں تو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے میں پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، آخری دو کل 33 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ جادو کا مسئلہ ہوگا، جنات کا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ جو آپ نے کیفیت بتائی ہے آپ کے لیے یہ پڑھائی بہت فائدہ مند ہوگی، اور ساتھ میں رقیہ دم سننا شروع کریں صبح شام۔ یہ دل کافی زیادہ تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بعض اوقات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دل دھڑکے، دل میں خوف آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ خواب میں مرغیاں دیکھی ہیں جن سے ڈر لگ رہا ہے، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی جو بھی اذکار جو آپ کر رہے ہیں یا نہیں کرتے، اگر تو کرنا شروع کر دیں، اور اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں میری ماما نے اپنا گولڈ کا سیٹ کسی اور کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی، لیکن یہ خواب برا نہیں ہے، اچھا ہے، یہ آپ کو بتا دیا جائے۔ ندیم بٹ بھائی جو نمبر ہے قاری صاحب کا وہ پیج کے اباؤٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور کچھ ویڈیو کے اندر بھی نمبر دیا گیا ہے، باقی اس سیشن کے اینڈ ہونے پر بھی نمبر مینشن کر دیا جائے گا۔ آفس میں پروموشن کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھا کریں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازیں گے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ کیسے ٹائمنگ بھی بتا دیں نمبر کی۔ کال کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، پورا ہفتہ نمبر آن رہتا ہے صبح جمعہ کے۔ کیسے پتہ چلا کہ ہم پر جادو ہے؟ ہاں جی، جادو بہت اچھا سوال ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہم پر جادو ہے؟ میں کچھ علامات گنوا رہا ہوں، ان علامات میں سے کوئی علامت آپ میں ہے تو آپ میں جادو، اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ پر جادو نہیں ہے۔ خواب میں بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی وغیرہ یہ چیزیں دیکھنا، اگر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں ویسے دیکھنا جادو نہیں ہوتا، پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں آپ کو، کچھ مطلب مارنا چاہ رہی ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، اس طرح کا۔ اونچائی سے گرتے دیکھنا، اونچائی پر چڑھنا چاہ رہا ہوں چڑھ نہیں پا رہا، خون کے چھینٹے دیکھنا، کپڑے کٹنا، اور اسی طرح جو ہے گھر میں بدبو آنا، اور اس طرح کچھ علامات۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ جادو کے مریض کے، جنات کے مریض کو آتی ہیں۔ اگر جادو جنات کا مسئلہ نہ ہو تو اس کو یہ علامات نہیں آتی۔ اگر آپ کو ایسی علامات کوئی نہیں ہے تو آپ پر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو اولاد کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا اسے تیل اور پانی پر کیسے استعمال کریں؟ تیل اور پانی پر دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، تیل استعمال کرنا ہے، تیل لگانا ہے سر پہ، سارے جسم پہ لگا کے نہا لیا جائے بس۔ قاری صاحب بچے بات نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الم نشرح 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، پانی پر دم کر کے، کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ صبح شام اذکار کرتی ہوں، پھر بھی خواب کے اندر اپنے آپ کو حاضری ہوتی دیکھتی ہوں۔ ہاں، شیطانی خواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، تو رات کے اذکار کر کے سویا کریں، رات کو سونے کے اذکار، اور یہ دعا پڑھا کریں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ شر ختم ہو جائے گا۔ خواب کے اندر اپنا پاجامہ خود بخود پھٹ جانا اور پھر دوسرے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھنا، یہ جو ہے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، پرسنل معاملات کو بہتر کرنے کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، سب کے معاملات بہتر فرمائے۔ خواب کے اندر پانی میں سانپ دیکھا ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے مگر پہنچا نہیں سکا، یہ حاسد کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ خواب میں اس کے علاوہ کچھ سوالات کرنے پڑیں گے مریض سے، پھر پتہ چلے گا حسد ہے یا جادو ہے، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہے۔ اس خواب کا اثر ظاہر کریں، صدقہ دیں، 2 رکعت پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ کرے، اذکار جاری رکھیں، حفاظتی اذکار، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے، رقیہ دم سنتے رہیں۔ میں اکثر اپنے آپ کو خواب کے اندر واش روم میں دیکھتی ہوں اور اکثر خواب کے اندر واش روم میں گندگی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا محاسبہ 2 طرح سے ہے، ایک معاملات
کا محاسبہ اور ایک اپنے گھر کا محاسبہ. محاسبے میں کوئی ایسا غیر شرعی کام ہو رہا ہے گھر میں، وہ مال رشوت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروباری کسی اور غلط کام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے، تو وہ رشوت ہو سکتی ہے، حرام کا مال ہو سکتا ہے جو گھر میں غیر شرعی کام آ رہا ہے، تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری والدہ اپنے بچوں کو اور ہمارا خیال نہیں رکھتی، ہمیں چھوڑ کر پاکستان چلی گئی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو قبول کریں. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھا کریں، پانی پر دم کر کے خود بھی پیا کریں اور فضا میں ان کی طرف بھی دم کر دیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ پڑھا کریں. استغفر اللہ 700 مرتبہ. اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تہجد کے بعد خواب میں دیکھا ہے کہ منہ کے اندر ناخن لے کر واش روم میں پھینکنے جا رہی ہوں مگر پھینکتی نہیں ہوں. ہاں، یہ اپنے آپ نے دیکھنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں آ رہا، غیبت، چغلی، سود کا مال یا اس طرح کا گھر میں کوئی چیز تو نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو اس کو بہتر کر دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے. ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک مچھلی ہوتی ہے کافی بڑی، اور پھر چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں، اور وہ تمام بڑی جو مچھلی ہے وہ تمام مچھلیوں کو ساتھ لے کر غائب ہو جاتی ہے اور آسمان جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے. وہ رزق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ شادی کا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کی اللہ بہنوں تعالیٰ شادی نہیں خیر ہوئی. سے نوازیں گے. یہ خیر شادی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. خواب کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ بتا دیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا پڑھیں. یہ حسن المسلم میں آپ کو دعا مل جائے گی. یہ پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہے، لعاب والا 3 بار پھونکنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ صدقہ دے دیں. اور اگر رات کو مطلب آدھی رات کو آپ کو خواب آیا تو کروٹ چینج کر لیں، اور ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں. انشاءاللہ خواب کا اثر زائل ہو جائے گا. اور یاد رکھیں، خواب اپنا اثر رکھتا ہے، برا خواب اپنا اثر رکھتا ہے، اس کا اثر ضائع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. خواب میں دیکھا ہے کہ میری سسٹر کے بال چھوٹے ہو گئے ہیں. یہ ان کے کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی علامت ہے. کچھ حسد ہو سکتا ہے، جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اذکار کے ساتھ، ذکر کے ساتھ انہیں کہیں کہ جڑ جائیں. شادی کے لیے کچھ بتا دیں وظیفہ وغیرہ. شادی کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، آخری 3 کل 100 مرتبہ. یہ صبح شام پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے. اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. 1 مہینہ یہ عمل کرنا ہے. رقیہ دم ساتھ میں سن لیا جائے. میرے بھائی نے خواب، محمد عثمان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کمرے کے بیڈ کے نیچے 2 سانپ ہیں، وہ میری والدہ اور میری بہن پر حملہ کرتے ہیں، جس سے دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کافی پریشان ہوتے ہیں. جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ جو ہے حفاظتی اذکار کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ پڑھائی صبح شام پانی پر دم کر کے آپ خود بھی استعمال کریں، والدہ سے بھی کہیں، سسٹر سے بھی کہیں کہ وہ استعمال کریں. اور رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، صبح شام 3 مرتبہ سننا شروع کریں. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. خواب میں خود کو پہاڑی علاقوں میں گھومتے پھرتے دیکھنا. اچھا خواب ہے، یہ برا خواب نہیں ہے، اچھا خواب ہے. پورا خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے. جادو کے بار بار حملے ہوتے ہوئے اس کا کیسے علاج کریں؟ خلیل خان بھائی کا سوال ہے. ہاں جی پیارے بھائی، جادو اگر بار بار جادوگر حملے کر رہا ہے تو اس پر ہم نے ڈیٹیل سے تو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. مختصراً یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، پھر اس پر مطلب جو اس کے بار بار حملوں کو روکنے کے لیے کرنا ہے. حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 کل. یہ صبح شام پڑھیں گے، سونے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ حفاظت ہے، دوبارہ آپ پر جادو نہیں ہوگا. دوسرا کہ جو جادو ہوا ہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کوشش کریں پڑھیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 85-86، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 جو ہے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ بار بار پڑھنے سے 300 مرتبہ شروع کر دیں صبح شام، تو یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اور جو بار بار کرنے والا ہے، جب آپ حفاظتی پڑھائی کریں گے تو دوبارہ جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ. نفس بندی اور اولاد کی بندش کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتاؤ. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. سورہ فاتحہ اور آخری 2 کل 41 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اس بیماری سے نجات دیں گے اور خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جادو کی پلٹ کے حوالے سے جو وظیفہ جس جگہ پر میں بیٹھ کر کرتی ہوں اسی جگہ خواب میں دیکھیں کہ اسی جگہ سے صاف پانی نکل رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، یہ اچھا خواب ہے، آپ کو خیر ملے گی انشاءاللہ، کامیابی ملے گی۔ خواب کے اندر خانہ کعبہ کو چومنا بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر و برکت دیں گے، دین کا کام لیں گے۔ والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ والد نے خواب دیکھا ہے بیٹے کے گھر؟ ہاں جی۔ ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ مال سے بھی نوازیں گے، اولاد سے بھی نوازیں گے اور علم سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار کی برکت کے حوالے سے کوئی بتا دیں، پہلے کافی کسٹمر آتے تھے لیکن ابھی ہاں جی، کسٹمر بہت زیادہ کم دو وجہ ہوتی ہیں، ایک جادو کا مسئلہ ہے، جادو کی وجہ سے آپ کے معاملات کو روک دیا جاتا ہے۔ روک کیسے دیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے اس کو بوسیدہ کر کے دکھایا جاتا ہے، جس سے کسٹمر وغیرہ آپ کی دکان یا کاروبار میں نہیں آتے۔ تو اس کے لیے آپ نے وہاں پر اذانیں دینی ہیں، کونوں میں ایک ایک اذان 7 دن دینی ہے، سورہ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کونوں میں پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے چھڑکاؤ کرنا ہے، یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا خود جو ہے استغفر اللہ 1000 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، یہ پڑھائی سارا دن میں کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ گردے میں پتھری ہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ حشر کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ کی آیت جو وہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 77 ہے، یہ کس مقصد کے لیے بتائی گئی پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں لکھا، کیونکہ سورہ یونس میں 2-3 عملوں کے لیے مختلف آیات ہیں، تو 300 مرتبہ جو جادو کی پلٹ والے عمل میں ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 77 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، وہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ خواب میں کوئی پانی لینے آیا ہے تو اس کو صاف پانی دینا۔ ہاں بہت اچھا خواب ہے، اللہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کا کام لے گا یا آپ علم پھیلانے میں جو ہے مدد کریں گے لوگ۔ محروم لوگ نظر آتے ہیں کافی خواب میں، خواب میں کس طرح مرحوم لوگ نظر آتے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑے گا، وہ کیا کہتے ہیں، کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، آپ ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا نہیں خوفزدہ، خوش ہیں، یہ ساری علامات بتانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بھائی اور بھابھی امی سے بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی عمل بتا دیں۔ ہاں یہ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے انہیں پلایا جائے اگر وہ پی سکتے ہیں، باقی خود لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار پڑھا جائے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سارے تازے انڈے ہیں، ایک مرغی آتی ہے اور ان انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو سارے انڈے پھوٹ جاتے ہیں اور سارے انڈوں سے بچے جو ہے وہ نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر یہ شادی شدہ کو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے، اور اگر غیر شادی شدہ کو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کی طرف اشارہ ہے اللہ کی طرف۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کالی گائیں جو ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ بھاگتی پھر رہی ہیں اور یہ ڈر جاتی ہیں۔ ہاں جادو کا مسئلہ ہے، اس بہن کو، بہن یا بھائی جو بھی ہے، بہن کو جادو کا مسئلہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ، صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کریں، ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا شروع کر دیں۔ 1 ماہ یہ کر لیں، اللہ کے فضل سے ہر طرح کا جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چہرے پر دانے ہیں، ہاتھ پر زخم ہیں، ان کا علاج بتا دیں۔ یہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور معدے کے مسئلے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ ہاتھ میں الرجی نہیں جا رہی، ہاتھ میں الرجی ہے، یہ میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے، ویسے سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی، یہ میڈیکلی مسئلہ ہے۔ بھائی میری بچی کے بارے میں حوالے سے بتا دیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، وہ بولتی نہیں ہے، خود کو مارتی ہے، 5 سال کی ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صحت اعتصامہ جیسی کوئی بیماری ہے۔ دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، وہ شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے
تیل پر دم کر کے پانی پلانا ہے، تیل لگا کر نہانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے صحت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بیماری نہ ہو تب بھی بار بار بغیر پانی پیے تیز پیشاب آنا، کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے؟ یہ عموماً شوگر کے مریضوں کو ایسے ہوتا ہے۔